نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام بزرگوں، محترم سامعین، قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ نے دو باتوں کا حکم فرمایا ہے. ایمان والوں کو دو باتوں کی تلقین کی ہے. اے ایمان والوں، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. وکونوا مع الصادقین، اور دوسری بات جس کا حکم فرمایا گیا کہ وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو. وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. علماء فرماتے ہیں کہ یہ در حقیقت ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ دونوں بات. تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اس کو اختیار کرنے کا جو بہترین نسخہ ہے، جو ذریعہ اور سبب ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، وہ سچے لوگوں کی، نیک لوگوں کی صحبت، اللہ والوں کی، اچھے لوگوں کی، نیک لوگوں کی، با اخلاق، با کردار لوگوں کی صحبت. یہ تقوی کے حصول کا ایک ذریعہ اور ایک سبب بتلایا گیا. تقوی کیا چیز ہے یہ ہم سب کے علم میں ہے. تقوی کو آسان لفظوں میں ہم اللہ کے ڈر یا اللہ کے خوف سے تعبیر کرتے ہیں کہ دل میں اللہ کا ڈر، خوف ایسا پیدا کر دینا جو ہر وقت ہمارے ساتھ، جو ہماری تنہائی میں بھی ساتھ ہو، ہماری مجلسوں اور بیٹھکوں میں بھی ہمارے ساتھ ہو، 24 گھنٹے کی زندگی میں وہ ہمارے ساتھ ہو. لہٰذا اللہ کا ڈر ہی وہ چیز ہوتا ہے جو ہمیں سخت سرد راتوں میں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. اپنے کام، اپنے مشاغل، کاروبار، تجارت، ملازمت کو چھوڑ کر نماز کا رخ کرنے پر، مسجد کا رخ کرنے پر آمادہ کرتا ہے. خلوت میں، تنہائی میں، مجلسوں میں نگاہوں، دیگر اعضاء و جوارح، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی والے کاموں سے ہمیں بچاتا ہے. یہ وہ چیز ہوتی ہے جسے قرآن تقوی کہتا.
جس کو ہم اردو میں اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف سے تعبیر کرتے ہیں۔ گویا کہ ہر وقت اللہ جل شانہ کا دھیان، اللہ جل شانہ کا ذکر، اللہ کی یاد اور اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے دلوں میں رہے۔ مجلسوں میں بھی ہمیں گناہوں سے بچائے اور خلوت اور تنہائی میں بھی ہماری حفاظت کریں۔ جب گناہ کا داعیہ جذبہ پیدا ہو، اللہ کا ڈر دل میں آ جائے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، یہ اصل چیز ہوتی ہے تقوی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا، ایک دفعہ کہیں سفر پر اکیلے تھے، پیاس لگی، بھوک محسوس ہوئی تو دیکھا کہ قریب میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا۔ اس زمانے میں ہوٹلوں کا رواج تو تھا نہیں کہ کہیں ضرورت ہو تو دکان سے پانی لے لیا، کھانے پینے کی چیزیں لے لی، ہوٹل سے کھانا کھا لیا، آرام کر لیا، اس قسم کا نظم نہیں تھا۔ تو ایک بکریاں چرانے والے چرواہے کو دیکھا کہ بکریاں چرا رہا۔ اس سے کہا بھائی مجھے بھوک لگی ہے، ذرا دودھ پلا دو کسی بکری کا۔ تو چرواہا کہنے لگا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، اس کا مالک کوئی اور ہے، اس لیے دودھ بھی اسی کا ہے، میں اس کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتا۔ وہ حضرت عمر کو جانتا نہیں تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو آزمانے کے لیے، امتحان لینے کے لیے اس سے کہا کہ دیکھو یہاں میرے اور تمہارے سوا کوئی نہیں، میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں ایک بکری کی قیمت کے، بکری تم مجھے دے دو، مالک پوچھے تو کہہ دینا بھیڑیا لے گیا۔ بکری کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، بکری پر اس نے حملہ کر لیا اور کھا گیا۔ کون تمہارے خلاف گواہی دے گا؟ کوئی ثبوت نہیں، کیمروں کا رواج نہیں، آج تو جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، آوازوں والے کیمرے، خالی تصویروں والے کیمرے، ایسے کیمرے بھی چلتے ہیں جس میں آوازیں بھی ریکارڈ ہو رہی ہیں، جس میں تصویریں بھی جا رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے کیمرے، نظر نہ آنے والے کیمرے، جگہ جگہ نصب ہوتے ہیں، آدمی محتاط ہو جاتا۔ اس قسم کی چیزیں نہیں تھی، تو آج تو ہر جگہ گلی کونوں میں یہ چیزیں لگا دی گئی، مسجدوں میں بھی یہ چیزیں ہیں، ہر جگہ لگ چکی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بھائی کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، تم پیسے لے لو، بکری مجھے دے دو، میرا بھی کام ہو جائے گا، تمہارا بھی کام ہو جائے گا، تمہیں پیسے مل جائیں گے، اور مالک کچھ کہے گا بھی نہیں کیونکہ بھیڑیا لے گیا۔ تو فوراً سے اس چرواہے نے جواب دیا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ تو دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، میں اور آپ ہیں، ہمارے سوا کوئی نہیں ہے، کام آپ کا بھی بن جائے گا، میرا بھی بن جائے گا، مالک کو بھی میں جواب دے دوں گا، لیکن اللہ کو کون جواب دے گا؟ یہ چیز ہوتی ہے تقوی، جو آپ کو ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتی ہے، خلوت میں بھی ساتھ ہے۔ بھئی کوئی دیکھے نہ دیکھے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ کل اللہ کے سامنے میری زندگی کی پوری مووی چل جائے، ایک ایک چیز کی ریکارڈنگ چل جائے، انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ یاد رکھے کہ محفوظ ہو رہا۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، اللہ فرماتا ہے کہ انسان ایک لفظ بھی زبان سے نکالتا ہے تو ایک سخت قسم کا محافظ نگران اس کے بول کو اچک لیتا ہے، محفوظ کر لیتا۔ کوئی چیز ہوا میں تحلیل نہیں ہو رہی، یاد رکھیں، نہ ہماری کوئی حرکت ہوا میں تحلیل ہو رہی ہے، نہ ہمارا کوئی بول ہوا میں تحلیل ہو رہا ہے، سب محفوظ ہو رہا ہے، ریکارڈ میں جا رہا ہے۔ زندگی کی پوری ہماری ایک ایک حرکت، ایک ایک بول، ایک ایک ادا، ایک ایک طرز عمل، ہر چیز محفوظ۔ آج کل تو یہ چیزیں سمجھنا آسان ہے، چھوٹی چھوٹی چپس آتی ہیں، میموری کارڈ، جس میں گھنٹوں کی چیزیں موجود ہوتی ہیں، وہ معمولی سی جو ہے نا اتنی سی۔ اللہ جل شانہ کی قدرت تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، اربوں خربوں انسانوں کا ریکارڈ
لوگ آج چھوٹی چھوٹی میموری میں محفوظ کر لیتے ہیں، میموری کارڈز میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ اللہ کی قدرت تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اربوں خربوں انسانوں کے ریکارڈ کو محفوظ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے جب وہ پورا آپ کا سلسلہ چلے گا تو اس وقت احساس ہوگا کہ ہماری غلط فہمی تھی، جو ہم سمجھ رہے تھے کہ خلوت میں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا۔ یہ چیز ہے تقوی۔ اللہ جل شانہ اس کو اختیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں اس فکر کو پیدا کرو، اس فکر کو پیدا کرو، اور یاد رکھو کہ جب بھی اس فکر کے اندر، اس تعلق کے اندر، اس تقوی کے اندر، اس تقوی کی سوچ کے اندر کمی پیدا ہوگی، اس کی بنیاد پر گناہ ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ گناہوں کا، بدعملی کا بڑا سبب اللہ کی یاد سے غفلت ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ مل جاتا ہے، اس پر مسلط ہو جاتا ہے، پھر ہر طرح کی گناہ اس سے سرزد۔ جب تک بندہ اللہ کی یاد کے ساتھ جڑا ہوا ہو، اللہ جل شانہ کی یاد، اللہ کا ڈر اور خوف اس کو ہر قسم کی غلطیوں سے، گناہوں سے بچاتی۔ جب بندہ غافل ہوتا ہے، جب بندہ غافل ہو جاتا ہے اللہ کی یاد سے، اللہ کے تعلق سے، تقوی سے، اور اس فکر اور سوچ سے کہ ہر وقت میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، پھر اس کی خلوت میں، اس کی تنہائیوں میں شیطان ہوتا ہے جو طرح طرح کے گناہوں پر اس کو آمادہ کرتا ہے۔ کیا نوجوان، کیا بوڑھے، کیا مرد، کیا عورت، کوئی اس سے محفوظ نہیں۔ کیا دیندار، کیا بے دین، کوئی محفوظ نہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری تنہائیاں، میری خلوتیں بالکل ایسی ہی ہیں جیسی ہماری مجلسیں۔ اللہ نے ہمارے عیوب پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ مجلسوں میں تو ہم بڑے دیندار، نمازی، صوم و صلاۃ کے پابند، ذکر و اذکار کرنے والے، اگر ہماری تنہائیاں لوگوں کے سامنے رکھ دیے جائیں، جو محبت کرنے والے ہیں وہ سب ہم سے متنفر ہو جائیں کہ تو وہ شخص۔ تو تقوی وہ چیز ہے جو ہماری تنہائیوں کو بھی خوبصورت بناتا ہے، ہماری مجلسوں کو بھی خوبصورت بناتا ہے۔ اللہ جل شانہ اسی کو اختیار کرنے کا ہم ایمان والوں کو حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ ایک صاحب نے فون کیا، کہنے لگے کہ میرے پاس ٹیبلٹ ہے جس سے میں کبھی کبھار اپنے بچوں سے فون پر بات کر لیتا ہوں، لیکن اکیلے ہوتا ہوں، طرح طرح کی غلط چیزیں میں اس میں دیکھتا ہوں، کیسے بچوں؟ اور عمر کی جو اس نے اسٹیج بتائی، میں حیران رہ گیا، کہنے لگا کہ میں ابھی عمر کی 75ویں سال میں ہوں، لیکن یہ چیزیں مجھ سے نہیں چھوٹ رہی۔ تو نوجوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب اس لپیٹ میں ہے کہ تنہائیاں خوبصورت نہیں ہیں۔ جو ہماری مجلسیں اور بیٹھکیں ہم نے اپنے آپ کو پرنور اور بااخلاق بنا کر دکھلائی ہوئی ہیں، تو خلوتیں اور تنہائیاں ایسی ہی مکروہ اور کری اور بدصورت اور بدنما ہیں۔ تو تقوی وہ وصف ہے جو ہماری بیٹھکوں اور مجلسوں کو بھی خوبصورت بناتا ہے، ہماری خلوتوں اور تنہائیوں کو بھی خوبصورت بناتا ہے۔ یہ کیسے حاصل ہو؟ میں نے کہا کہ یہ چیز ذہن میں رکھ لیں، یاد کر لیں، جب بھی ہم اللہ کے تعلق سے غافل ہوتے ہیں، اگلا شکار ہم شیطان کے ہو جاتے۔ یہ غفلت کا نتیجہ ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کی کمزوری کا نتیجہ ہوتا ہے کہ شیطان ہم پر مسلط ہو کر ہم سے گناہ اور غلطیاں کرواتا۔ اس لیے غفلت اور تنہائی سے باہر نکلنے کی ضرورت۔ اس غفلت اور تنہائی سے کیسے باہر نکلیں کہ ہم اللہ کے جو نیک بندے بن جائیں، تقوی کا وصف ہمیں حاصل ہو جائے؟ اس کا ایک طریقہ تو اسی آیت کے اندر اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اپنی صحبت، اپنی بیٹھک نیک لوگوں کے ساتھ رکھو، اللہ والوں کے ساتھ رکھو، کہ نیک لوگوں کی صحبت تمہیں خود نیک بنا دے گی۔
نیک لوگوں کی صحبت تمہیں نیک بنا دے گی۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند۔ اچھے آدمی کی صحبت تمہیں اچھا بنا دے، برے آدمی کی صحبت تمہیں بھی برا بنا دے۔ ایک آدمی شرابیوں کی مجلسوں میں بیٹھا کرتا تھا، خود شراب نہیں پیتا، ہاتھ نہیں لگایا کبھی، لیکن مجلس ان کی ایسے ہی دوستوں کی تھی۔ مرتے وقت جو اس کو کہا گیا کلمہ پڑھ لو تو کہنے لگا کہ ایک جام تم بھی لو، ایک جام مجھے بھی پلاؤ۔ شراب کا ایک گلاس تم بھی لو، ایک مجھے بھی پلاؤ، یہ بول اس کی زبان پر تھے۔ نہیں پیا کبھی زندگی میں، لیکن صحبت اس کی ایسے لوگوں کی تھی۔ حضور علیہ السلام نے اس کی مثال دی کہ ایک اچھی صحبت، اچھے دوستوں کی اور اچھے لوگوں کی صحبت، ان کی بیٹھک، اور برے لوگوں کی صحبت بیٹھک کی مثال ایسی۔ ایک آدمی کسی عطر فروش کے پاس جاتا ہے، اس کی دکان میں جاتا ہے، تو یا تو عطر خرید لے گا، اس کے بدن سے خوشبو مہکے گی، نہ خریدے تو عطر والا تھوڑا سا لگا دے گا، پھر بھی خوشبو مہکے گی، اور اگر نہ بھی لگائے تو کم سے کم خوشبو محسوس تو ضرور کرے گا، خوشبو ضرور آئے گی، چونکہ وہاں سے گزرا ہے، وہ اس کی صحبت اسے ملی۔ برے آدمی کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی آدمی دھوکنے والا جو آگ کو جلا رہا ہو، اس کے قریب سے کوئی گزرے گا تو یا تو چنگاری اٹھ کر اس کے کپڑوں کو جلائے گی، نہ ہو تو دھوئیں کی بدبو اس کے جسم سے ضرور اٹھے۔ تو یہی مثال اچھی صحبت اور برے صحبت کی، جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے اللہ ایسے ہی بدن سے بو اور بدبو کو پیدا کریں گے۔ تو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کا جو پہلا حکم اللہ جل شانہ نے دیا، یہ اسی غفلت سے نکلنے کے لیے، جس غفلت کی وجہ سے آج ہماری خلوتیں اور تنہائیاں مکروہ اور بدبودار ہو گئی ہیں۔ اگر ہماری خلوتیں اور تنہائیاں لوگوں کے سامنے رکھ دی جائیں تو شاید ہم منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ ان خلوتوں اور تنہائیوں کو خوبصورت بنانے کے لیے اللہ پہلا جو اصول بیان کر رہا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، نیک لوگوں کی، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کر۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔ ایک دفعہ راستے میں نکلے، ان کی زبان پر یہ جملہ تھا کہ نافق حنظلہ، کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے تو ان سے بھی یہ کہنے لگے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ جو بھی ملتا اسے کہتے بھائی حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، کیسے ہو گئے، تم تو پکے مسلمان ہو۔ تو کہنے لگا کہ میں جب حضور کی مجلس میں ہوتا ہوں تو دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جب حضور کی مجلس سے اپنے گھر نکل جاتے ہیں تو پھر وہی دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو کیفیت ایک حالت میں نہیں رہتی۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ میں تو منافق ہو گیا، دوغلا ہو گیا، اس دوغلا آدمی اسی کو کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے، ماجرا بیان کیا، تو حضور علیہ السلام نے بیان کی تو مجلسوں کا اثر ہوتا ہے، جس کا اثر بعد میں بھی رہتا ہے لیکن اس درجے کا نہیں رہتا۔ جیسے لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھو گے، اللہ دل کی حالت بھی، اخلاق اور خیالات کی حالت بھی اللہ ایسے ہی کریں گے جیسے لوگوں کی صحبت اور بیٹھک ہو۔ تو تقویٰ اور اپنی خلوتوں اور تنہائیوں کو خوبصورت بنانے کے لیے اللہ پاک نے جو پہلا اصول بیان کیا نا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اچھے لوگوں کی صحبت ہر ہفتے 15 دن معمول بنا لیں کہ کسی ایسی مجلس میں ہم بیٹھک کریں جس میں اللہ والوں کی باتیں ہوں، نیک لوگوں کی باتیں ہوں۔ یہ ہماری روحانی دوا ہے۔ جس طرح ہمیں بدن کو صحیح رکھنے کے لیے دوا، بدن کو طاقتور رکھنے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی ہماری ایمانی اور روحانی طاقت کو بھی برقرار رکھنے کے لیے دوا اور غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ دوا اور غذا یہ نیک لوگوں کی، اللہ والوں کی، بزرگوں کی، علماء کی، اچھے لوگوں کی صحبت سے حاصل۔ کچھ اور نہ ہو تو شب جمعہ میں مدنی مسجد میں جا کر جو نہ قیام کر لیں، وہ ہفتے کا قیام اگلے ہفتے تک کے لیے آپ کو روحانی طاقت دے گا انشاءاللہ۔
جیسے حدیث میں فرمایا نا کہ آدمی جب جمعے کی نماز پڑھتا ہے تو اگلے جمعے تک کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا، ایک جمعے سے ایک جمعے تک گناہوں کا کفارہ۔ تو کہ نماز جمعہ یہ روحانی طاقت دے دیتی ہے کہ جو گناہوں کو اگلے جمعے تک کے لیے ہمارے روک دیتی ہے، صاف کر لیتی۔ تو یہ روحانی طاقت ہے کسی اللہ والے کی، نیک لوگوں کی صحبت، اس کے اثرات آپ خود محسوس کریں۔ دوسری چیز جو اس آیت کے اندر تو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، نیک لوگوں کی صحبت فرمائی، تو ایسی مجلسوں کو آدمی تلاش کرے۔ اگلے ہفتے یہ بھی ساتھ ساتھ عرض کر دوں، یا قریب میں ہی بلاک 10 میں مدینہ مسجد ہے جہاں نادرہ کا حافظ بھی ہے، وہاں ایک بڑے بزرگ تشریف لا رہے ہیں اگلی جمعرات سے، حضرت مفتی مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم، جو شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ، جن کی فضائل اعمال ہر جگہ پڑھی جاتی، ان کے خلیفہ ہیں، بڑے اللہ والے ہیں۔ تو اگلی جمعرات عصر سے جمعے کی عشاء تک ان کی وہاں نشست ہوگی، مدینہ مسجد ہے بلاک 10 فیڈرل بی ایریا، تو ہو سکے تو وہاں پر بھی اپنا کچھ نہ کچھ وقت لگائیں، جو دل کی حالت، جو تبدیلی اور اللہ جو روحانی وہ عطا کرے گا، اس کا احساس آپ کو خود شریک ہو کر ہی محسوس ہو۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کرو جس سے آپ کی بیٹھکیں اور مجلسیں بھی اچھی ہو جائیں، جس سے آپ کی خلوت اور تنہائیاں بھی خوبصورت ہو جائیں۔ اس کو حاصل کرنے کا پہلا طریقہ جو ہے وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، ان کی ہم نشینی اختیار کرنا، یہ آپ کو سچا کر دے گا، خوبصورت بنا دے گا۔ اور دوسری چیز جو علماء فرماتے ہیں وہ ہر وقت کی مسنون دعاؤں کا اہتمام، صبح رات کو سونے سے لے کر بیدار ہونے تک، اور 24 گھنٹے کے وقتاً فوقتاً کی جو مسنون دعائیں ہیں ان کا اہتمام کریں۔ سو رہے ہیں دعا کا اہتمام، اٹھ رہے دعا کا اہتمام، کھا رہے دعا کا اہتمام، شیشہ دیکھ رہے دعا کا اہتمام، کپڑا پہن رہے دعا کا اہتمام، کھانا کھانے بیٹھے دعا کا اہتمام، فارغ ہوئے دعا کا اہتمام، قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں دعا کا اہتمام، بازار جا رہے ہیں دعا کا اہتمام، مسجد آ رہے ہیں، مسجد سے نکل رہے ہیں، جو لمحے لمحے کی جو حضور نے دعائیں ہمیں سکھلائی ہیں، اس کی نورانیت اور حلاوت ایسی ہے جو آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیتی۔ وہ یاد رکھیے کوئی معمولی کلمات نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات، وہ بھی وحی کا درجہ رکھتے ہیں، جو قرآن کریم وحی کا درجہ رکھتی۔ ہاں فرق اتنا ہے کہ یہ قرآن کریم یہ وحی متلو تلاوت کی جانے والی وحی کہلاتی ہے، اور حدیث یہ وحی غیر متلو تلاوت نہ کی جانے والی وحی کہلاتی، لیکن الفاظ وہ بھی وحی کے ہیں، یہ بھی وحی کی۔ علماء فرماتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کی آمد حضور کی خدمت میں 24,000 مرتبہ ہوئی ہے 23 برسوں کے زمانے میں۔ 24,000 مرتبہ حضرت جبریل وحی لے کر حضور کی خدمت میں آئے، لیکن 24,000 مرتبہ قرآنی آیت تو نہیں آئی نا، قرآنی آیت تو کل 6,600 کے لگ بھگ ہیں، تو 6,600 کی کچھ آس پاس کی ہیں، 7,000 لے لیں جو بھی، تو 24,000 مرتبہ کیا لے کر آئے؟ علماء فرماتے ہیں وہ یہی حدیث دعائیں ہیں، حضور کی احادیث ہیں جو بذریعہ وحی حضور کو بتلائی گئی، امت کو آپ نے سکھلائی۔ تو اس لیے وقتاً فوقتاً اور لمحے لمحے کی جو مسنون دعائیں ہیں یہ ہمیں اللہ کی یاد کی غفلت سے نکال دیتی ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر دیتی۔ حضور سے پوچھا گیا تھا کہ افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان یکون لسانک رطبا بذکر اللہ، کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، یہ سب سے افضل عمل۔ نہ اس کے لیے وضو کی شرط، نہ طہارت کی شرط، نہ مسجد کی شرط، نہ گھر کی شرط، بازار میں ہو، دکان میں ہو، سفر میں ہو، پاکی ناپاکی کسی بھی حال میں ہو، سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیحات ہماری زبان پر ہوں، اور لمحے لمحے کی دعاؤں کا اہتمام۔ اس سے بھی ہمارا تعلق بہت کمزور، یاد ہی نہیں ہمیں دعائیں۔ اس کی نورانیت اور حلاوت کا میں آپ کو بتا نہیں سکتا، جو وہ چیز ہے جس کا احساس کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے مسنون دعاؤں کی کتاب اپنے جیب میں ضرور رکھیں،
24 گھنٹہ جو موبائل جیب میں ہوتا ہے کم سے کم موبائل کے اندر ہی محفوظ کر لیں۔ وہ اس موقع پر پڑھنے کی کیا دعا ہے، موبائل سے دیکھ کر پڑھ لیا، اس موقع کی یہ دعا ہے اللہ سے تعلق کو مضبوط بنائے گی۔ غفلت کی جو چادر ہمارے دلوں پر ہے اللہ اس کا ازالہ فرمائے گا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔